حضرت کو جانتا ہی نہیں ہوں کہ یہ مولانا منظور مینگل ہیں کون. میں نے بھی نام ان کا غائبانہ سنا ہے، اور 1 سال پہلے سے انہوں نے واٹس ایپ پر یہ دعوے شروع کیے ہیں کہ میں نے دبئی میں ان کو سند دی ہے. میں نے کئی لوگوں سے کہا کہ بھئی میں نے سند دی ہے تو وہ سند تم واٹس ایپ پر ڈالو تاکہ میں دیکھ کر کے دیکھوں کہ میں نے دی، میرے دستخط ہیں، میری زبان ہے، میں نے لکھا ہے نہیں لکھا. جیسے کراچی میں ایک بڑے عالم ہیں حضرت مولانا عبدالرؤوف صاحب غزنوی، ان کو میں نے سند دی ہے، تو انہوں نے وہ سند اپنی ایک کتاب کے اندر وہ سند چھاپ دی ہے انہوں نے. اسی طرح سے شاید میں نے مولانا عبدالرزاق اسکندر صاحب جو اس کے محتمے میں، شاید ان کو بھی میں نے سند دی. لیکن یہ بندہ کون ہے اس کو تو میں جانتا بھی نہیں کون بندہ ہے، اور اگر میں نے دی ہے تو اسے واٹس ایپ پر ڈالو تو میں دیکھ کر کے کہوں کہ یہ میری سند ہے یا یہ میرے نام پر جھوٹ گڑا ہے. آج کل یہ بات بہت چلی ہے، اور خود مولانا منظور احمد مینگل بھی اس واقعے کو بیان کرتے ہیں. اگر یہ بات صحیح ہے تو ہم آپ کی زبان یہ واقعہ سننا چاہتے ہیں. اللہ جانے یہ واقعہ میرے فرشتوں کو بھی پتا نہیں ہے، میں اس بندے کو جانتا بھی نہیں ہوں، میں نے کوئی سند نہیں دی، اور اگر دی ہے میں نے تو میں انکار نہیں کر رہا. میری سند واٹس ایپ پر ڈالو بھی نہیں تاکہ میں اس کو دیکھ کر کے فیصلہ کروں کہ وہ میری سند ہے یا نہیں. یہ بہت دنوں سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھئی یہ بندہ دعویٰ کرتا ہے، اسے واٹس ایپ پر میری سند ڈالتا کیوں نہیں؟ آج تک نہیں ڈالی اس نے. اس کے بعد میں ہے کہ ہر صدی میں مجدد ہوتا ہے. یہ موضوع بہت لمبا ہے اور اس کو میں آج چھیڑنا نہیں چاہتا ہوں. اس میں جو طرح طرح کے وہ سوالات کرتا ہے. مجدد کون ہوتا ہے؟ ہر 100 سال میں مجدد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ساری دنیا میں ایک مجدد ہوتا ہے یا ہر ملک میں مجدد الگ ہوتا ہے؟ اور اس زمانے میں مجدد فرد ہے یا کلی ہے؟ یہ سب لمبی تفصیل ہے، وہ کسی اور وقت میں بیان کروں گا. اس کے بعد دوسرا مسئلہ ہے، اگر 2 منزلہ مکان میں اوپر مرد حضرات تراویح پڑھ رہے ہوں تو نیچے کی منزل میں عورتیں اگر اقتدا کریں تو کیا ان کی اقتدا صحیح ہوگی؟ نہیں ہوگی. یہ صرف مسجد میں ہے کہ مسجد میں نیچے تراویح ہو رہی ہے یا جماعت ہو رہی ہے اور اوپر لوگ اقتدا کریں یا اوپر جماعت ہو رہی ہے اور نیچے، یہ صرف مسجد میں جائز ہے، گھروں کے اندر یہ جائز نہیں. اگر امام اور مقتدیوں کی مکان جگہ مختلف ہو جائے تو اقتدا درست نہیں رہتی. افطار کرتے وقت کرنے میں تو تاجیل کو پسند کیا گیا ہے، افطار کرنے میں تو تاجیل کو پسند کیا گیا. تو کیا اگر کوئی ایک آدھ کھجور سے افطار کر کے پھر دعا میں مشغول ہو جائے تو اسے دعا کی قبولیت والی حدیث کی فضیلت حاصل ہوگی؟ کیونکہ بعض مرتبہ دعا کی کیفیت طاری ہوتی ہے، اور اگر افطار کے وقت دعا میں پتہ نہیں کیا رہتا کہ قبولیت کی فضیلت حاصل ہو تو تاخیر زیادہ ہو جائے گی. دیکھو میرے بھائیو، افطار کے وقت کا مطلب ہے افطار سے پہلے. کھجور کھا کر پھر یہ افطار کے وقت نہیں ہے. افطار کرنے سے پہلے متصلاً جو دعا کرنی ہو کرو. پھر میں نے پہلے بھی یہ مسئلہ بتایا تھا کہ 10-15 منٹ پہلے خوب گڑ گڑا کے دعا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد دعا ختم کر کے بیٹھے بیٹھے گپ کرتے ہیں، پھر اذان ہوتی ہے تو کھجور کھانا شروع کر دیتے ہیں. یہ افطار کے وقت نہیں. افطار کے وقت ٹھیک متصلاً افطار کے وقت ہے. ایک تو یہ ہے. دوسری غلط فہمی یہ ہے کہ افطار نام ہے پیٹ بھر کے کھانے کا، ایک کھجور کھانے کا نام افطار نہیں ہے. اور یہ جو حدیث ہے من فطر صائما فلہ اجر مثلی، جس نے کسی روزے دار کو افطار کروایا تو اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا روزے دار کو ثواب ملے گا. اس حدیث میں جو ہے کہ من فطر صائما، جس نے کسی روزے دار کو افطار کروایا یعنی پیٹ بھر کر کھانا کھلایا تب اس کو ثواب ملے گا. اس
حدیث کے بارے میں غلط فہمی ہے، میری کھجور سے افطار کرو تاکہ ثواب تیرا گزارا مجھے مل جائے۔ ایک کھجور کھلانے کا نام افطار نہیں ہے، افطار نام ہے پیٹ بھر کے کھانا کھلانا ہے۔ اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ اسلام میں سحری کا کوئی تصور نہیں ہے، سحری میں تو برائے نام کچھ کھا لو، اصل پیٹ بھر کے کھانا کھانا افطار کے وقت۔ تو افطار کے وقت پیٹ بھر کے کھانا، اس سے متصلاً پہلے دعا کر لو اور دعا کے بعد ساتھ کھانا شروع کر دو، پیٹ بھر کر کے کھانا کھاؤ، اس کا نام ہے پھر افطار۔ صرف ایک کھجور کھانے کا نام افطار نہیں ہے۔ مرد کے لیے نفل اعتکاف گھر میں کرنا جائز ہے یا پھر مسنون اعتکاف کی طرح مسجد شرط ہے؟ جی مسجد شرط ہے، مسجد شرط ہے۔ اور آج کل لاک ڈاؤن کی وجہ سے مسجد میں اعتکاف اگر نہیں کر سکتے ہیں تو یہ عارضی بات ہے، اور اس عارضی بات کی وجہ سے گھر میں اعتکاف کرنے کا جواز نہیں ہے۔ اگرچہ فقہا نے عورتوں کے لیے گھر میں اعتکاف کا جواز بیان کیا ہے، عورتیں گھر میں کرتی ہیں، اور یورپ اور امریکہ میں باقاعدہ شرعی مسجدیں نہیں ہیں، عبادت خانے ہیں، ان میں بھی مفتیوں نے اعتکاف کرنے کی اجازت دی ہے، لیکن ان کا مستقل عذر ہے، ان کو مسجد بنانے کی اجازت ہی نہیں ہے، عارضی مسجد میں نمازیں پڑھتے ہیں۔ عورتوں کے لیے بھی عذر ہے، وہ مسجد میں آ ہی نہیں سکتی، وہ گھروں میں اعتکاف کرتی ہیں۔ لیکن یہ لاک ڈاؤن کی مصیبت ہے، یہ تو بہت جلد انشاءاللہ کھل جائے گی، لہذا اس عذر کی وجہ سے گھر میں اعتکاف کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی کرے تو کرے، اگر اپنے پیر توڑ کر کے اپنے گھر میں ایک کونے میں بیٹھ جائے اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائے تو اعتکاف صحیح ہو یا نہ ہو، لیکن ایک ثواب تو بہرحال اس کو ملے گا ہی۔ اس کے بعد ایک بندے نے سوال کیا ہے، حضرت مفتی صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب مدظلہ نے جو فوٹو کے بارے میں کہا ہے، اس بارے میں اس نے بڑی جگ کی ہے، بحث کی ہے، وہ بھی میں آج نہیں چھیڑتا۔ اس کے بعد پھر ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ اجتماعی بیعت حضور سے ثابت نہیں ہے، مگر بیعت رضوان میں صحابہ کرام نے حضور سے اجتماعی بیعت کروائی ہے۔ میں نے جو بات کہی تھی وہ بیعت سلوک کے بارے میں کہی تھی، اور بیعت تین ہے، ایک بیعت اسلام ہے، ایک بیعت جہاد ہے، ایک بیعت سلوک ہے۔ بیعت اسلام ظاہر جو بندہ مسلمان ہوگا وہ اکیلا ہی ہوگا تو وہ بیعت کرے گا، جیسے حضرت جریر ابن عبداللہ بجلی نے جب وہ مسلمان ہوئے اور حضور سے بیعت کی، اس کا ذکر حدیثوں میں آتا ہے۔ اسی طرح سے بیعت جہاد جب پورا لشکر ہے اور ان سے جب بیعت لیں گے تو یکے بعد دیگر سب سے ہی لیں گے کہ ہم میدان میں ڈٹے رہیں گے، میدان نہیں چھوڑیں گے۔ میں نے ان دو بیعتوں کے بارے میں نہیں کہا، میں نے بیعت سلوک کے بارے میں کہا ہے، اور اس کے لیے سورہ ممتحنہ میں آیت ہے اور حضرت عبیدہ ابن ثابت کی حدیث بخاری شریف میں ہے، اس کے بارے میں میں نے کہا تھا کہ حضور نے وہ بیعت سلوک سب سے نہیں لیے۔ اس کے بعد سوال ہے کہ دن کے وقت کیا نفل نمازوں میں جہرن تلاوت کرنا جائز ہے؟ جائز نہیں ہے، دن کی نمازیں گونگی ہیں۔ شعبہ حفظ کے مدارس میں طلباء کو نوافل میں آموختہ جہرن پڑھاتے ہیں، یہ رحل سہل ہے، یہ کوئی نماز نہیں ہے، رحل سہل ہے، اگر وہ گڑبڑ کرتا ہے تو استاد نماز میں پیٹتا بھی ہے، لہذا یہ دلیل کچھ نہیں ہے۔ ایسا اساتذہ ایسا کریں تو کریں، کوئی حرج نہیں، یہ رحل سہل ہے، مشق تمرین کے لیے کرنا پڑتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔